أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد ظله ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل رياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ فرمایا اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یہ سب رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے تو ہمیں ان سے گمراہ ہی کر دیا تھا۔ اور جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے نا تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا صحیح راستے سے گمراہ کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟ یا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار؟ نہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی حیوانات کی غرض تخلیق انسان کے لیے ان کا مسخر ہونا ہے اور غرض حیوانات سے انجام پاتی ہے، جبکہ سرکش انسان اپنی غرض خلقت جو اس کی ہے بھئی اللہ کی بات سنے، رسول کی بات سنے، اس پر عمل کرے۔ یہ تو جانوروں والی حرکتیں کر رہے ہیں، جیسے جانور کسی کی نہیں سنتا ہے، جہاں منہ اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں ہوتی، اس کا دماغ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے سے ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا، پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ، نیند کو سکون اور دن کو مشقت کے لیے بنایا۔ جاؤ کام شام کرو، کماؤ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، رات سکون کے لیے، نیند کے لیے، آرام کے لیے بنایا۔ وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے۔ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا، جیسے ہی بادل آتے ہیں، جیسے ہوائیں چلتی ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے بارش ہونے والی ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ دیس کو زندگی بخشیں، اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ بے شک ہم نے اس پانی کو مختلف طریقوں سے ان کے درمیان پھیرایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، کبھی بارش کے ذریعے، کبھی نہروں کے ذریعے، کبھی سمندر کے ذریعے، مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والا مبعوث کرتے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ ہر علاقے کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ نبی بھیجتا، علیحدہ ان کو سمجھانے والا ہوتا، لہذا آپ کفار کی بات ہرگز نہ مانیں، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جہاد کریں۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں، ان سے بات کریں، اگر کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آگے چلیں۔ اسی نے دو دریاؤں کو مخلوط کیا، ایک شیریں مزیدار، دوسرا کارا بنایا، کڑوا بنایا، اس نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا رکھی ہے۔ یہ دریا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سمندر ہے جس میں دونوں پانی ہیں، ایک میٹھا ہے دوسرا کڑوا،
وہ مکس ہوتے ہی نہیں ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں آپس میں. حد فاصل اللہ نے اس طرح کی بنا کے رکھی ہے. وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب سسرال بنایا، اور آپ کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے. ایک بوند سے دو مختلف مخلوقات، نسب سسرال، مرد عورت وجود میں آتے ہیں، جن کی اصل ایک ہے، نوع ایک ہے، دونوں کا تعلق ایک بنیاد پر ہے، وہ انسانیت سے ہے، مگر خصوصیات مختلف ہیں، نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی تقاضے کے اعتبار سے، خد و خال کے اعتبار سے، یہ سارے کے سارے مختلف ہیں. اور پھر فرمایا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ ضرر، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کافروں کی پشت پناہی کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون زورا وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے رسول ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا. کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ چاہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اے رسول اس اللہ پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، اس کے لیے کوئی موت نہیں، اس کی ثنا کے ساتھ تسبیح کیجئے. اپنے بندوں کے گناہوں سے مطلع ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے، یعنی آگاہ ہے وہ ذات پروردگار جس نے آسمانوں اور زمین جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا. وہ نہایت رحم کرنے والا، لہذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بابر کہتا ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ اور روشن چاند بنایا، وہی ہے جس نے ایک دوسرے کی جگہ لینے والے شب و روز بنائے
اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا اور شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام، اور جب اپنے پروردگار کے حضور سجدے قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جو یوں التجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے، بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے، مگر جائز طریقے سے زنا کے ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور اسے عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ مگر جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے۔ وہ عباد الرحمن، وہ نیک جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے، اور جو دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں ہماری ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے، وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا، اب تم نے تکذیب کیے اس لیے سزا لازمی ہوگی۔